السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہ لوگوں پر یہ راز کھل جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت نصیب ہو جاتی ہے، پھر غیر اللہ کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ جہانوں کے بادشاہ کے ماں سوا ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت اختیار کرنے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سکون، اطمینان، راحت اور چین محسوس کرتا ہے۔ اور ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوتی ہے تو تہجد کی پابندی ہونے لگتی ہے۔ رات کے سناٹے میں کیسا پرلطف سما ہوتا ہے، سکون اور اطمینان، دعائیں اور مناجات محبت کا ثبوت ہوتے ہیں۔ مگر جسے نیند عزیز ہو تو وہ دعاؤں میں، مناجات میں ویسی رغبت نہیں رکھتا۔ حقیقت یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسی سے لو لگاتا ہے۔ سچی محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے۔ محبت جتنی گہری ہوتی ہے، عبادت اتنی ہی زیادہ پرلذت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اور جانتے ہیں ٹھنڈک کس چیز کی تھی؟ مناجات کی، سرگوشیوں کی۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں عورت اور خوشبو میرے لیے مرغوب ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔ اور یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، اس کا درجہ محبت سے آگے ہے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا مقصد یہ ہے کہ دل کو اطمینان نصیب ہو گیا، لذت مل گئی۔ حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت کا یہی طریقہ ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں، جس شخص کی آنکھ دنیا میں نماز کی ادائیگی سے ٹھنڈک محسوس کرے تو نماز آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قرب سے اس کی آنکھوں کو جلا بہم پہنچائے گی۔ اور جس شخص کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے سرخروئی نصیب ہو گئی تو اس کے وجود سے ساری دنیا کی آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں گی۔ اور جس شخص کی آنکھ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ٹھنڈک محسوس نہ کرے تو ایسے شخص کا دل حسرت اور ندامت کی وجہ سے دنیا سے الجھ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تلاوت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دعا میں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت مناجات میں ہے۔ یا اللہ، قیام اللیل نصیب فرما دے، تلاوت کی لذت نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، دعاؤں کی چاشنی نصیب کر دے۔ الہی، اپنا قرب عطا فرمائیے،
اپنی محبت کو ہمارے مقدر میں کر دیجیے. آمین ثم آمین. عربی زبان کی مشہور کہاوت ہے اذا عرفت الآمر سہولت الاوامر. جب آپ حکم دینے والے کو پہچان جائیں تو حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کے اسماء و صفات کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں علم رکھنا. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہیں پہچانتا. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر لے، اس کو جان لینا چاہیے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان جائیں گے تو آپ اس سے محبت کریں گے، تب اطاعت کریں گے، تب اسے راضی کرنے کی فکر کریں گے، تب جنت کے حصول کے لیے مشتاق ہوں گے، تب اس سے ملاقات کے لیے آپ کی آنکھیں آنسو بہائیں گی. جب لوگ موت سے خوف کھائیں گے نا، تو آپ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو رب سے ملاقات کے لیے بے چین ہو جائیں گے. سچی معرفت حاصل کرنی ضروری ہے. سچی پہچان مل گئی تو زندگی کے ہر موڑ پر اس کی مکمل اطاعت، اس کی عبادت، اس کا ذکر، اس کے قرآن کی تلاوت، صدقہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالی. جب آپ اسے پہچان جائیں گے تو آپ ایسا علم حاصل کر سکیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. یعنی وہ علم جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہچان جائیں، اس کے لطف و کرم کو، اس کی رحمت و شفقت کو. یہی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے جائے گا. یہی سعادت اور بلندیوں کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. ماضی میں دیکھیے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو سعادت ملی تھی اللہ تعالیٰ کی پہچان پر، اور کیسے بدبختی فرعون کے حصے میں آئی تھی. کیا آپ نے کبھی الحسنہ پر غور کیا ہے؟ کمال بھی ہے، جلال بھی، جمال بھی. اسے پہچان لیں گے، پستیوں سے نکل کر بلندیوں تک چلے جائیں گے. اس کو پہچان کر ہی محبت مل سکتی ہے. اس کو پہچان کر ہی آپ رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا. یہی تو وہ معرفت تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی. کیسے انہوں نے بے اختیار اعلان کر دیا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ پہچان انسان کو کس مقام تک لے جاتی ہے. انسان عام لوگوں سے کتنے بلند مرتبے تک جا پہنچتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اس کی پہچان ہے، سب سے بڑا علم ہے. دل کے دریچے کھول لیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات عظمیٰ کا مطالعہ کریں. محبت کی ڈیمانڈ ہے، اسی سے محبت کے سوتے پھوٹتے چلے جائیں گے. اور ان کی قدر و قیمت کا ادراک وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی قدر شناسی رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف پر غور و فکر کرتا ہے، اسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت اور چاشنی ملتی ہے. امام مطبع کا قول ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت تک رسائی مل جائے، سمجھ لو وہ اللہ تعالیٰ کا محب ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ گیا. قاسم جوئی رحمہ اللہ کا فرمان ہے، محبت کی اصل اور بنیاد معرفت الہی کا فیضان ہے. یہی وہ صدر دروازہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے ولی اور مخلص لوگ
اللہ تعالیٰ کے دربار تک جا پہنچتے ہیں۔ سچے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی پہچان سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنی آپ کو معرفت ملے گی اتنا ہی زیادہ محبت کا شوق اور محبت کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنی یہ محبت بڑھے گی اتنی ہی دل کی بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ذات میں جو تبدیلی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہی سے آتی ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہر نام اور اس کی صفات عظمیٰ میں سے ہر صفت اپنے اندر محبت کا خاص رنگ لیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے نام الکریم پر غور کیجئے، محبت کی گتھیاں سلجھتی چلی جائیں گی۔ الجلیل پر غور کر کے دیکھیں، محبت کی معرفت کے راز منکشف ہوں گے۔ التواب میں غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے زاویے کسی اور ہی طرح سے کھل کر سامنے آئیں گے۔ تو بات ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، یہ پہچان ہی محبت تک لے جاتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا علم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ناآشنا ہے۔ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے اوصاف کمال کو دیکھیے، اوصاف جمال کو دیکھیے، اوصاف جلال کو دیکھیے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات عظمیٰ کے بارے میں اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا کہ چڑیا اگر سمندر میں اپنی چونچ ڈبوئے اور اس سے وہ جتنا پانی لے کر آتی ہے، شاید اتنا پانی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کس طرح سے اس محبت کے لیے اپنا تن من دھن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے سے جو چیزیں روکتی ہیں، ان میں سے ایک بہت بہت بڑی چیز انسان کا سوسائٹی میں مقام اور مرتبہ ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو کسی کلیدی حیثیت میں ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ رب کی طرف جائیں گے تو جانے کیا ہو جائے گا۔ انہیں لگتا ہے سانسیں گھٹ جائیں گی، انہیں لگتا ہے ہم چھوٹے ہو جائیں گے، انہیں لگتا ہے کہ اگر اس طرف چل پڑے تو جانے کیا ہو جائے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس راستے پہ چلتے ہوئے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم سوسائٹی میں ایسے مرتبے پر ہیں، کم ہی لوگوں کو ملتا ہے، اگر ہم نے جرم کا اعتراف کر لیا تو ہماری بنی بنائی عزت ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہیں کہ اچھا ویسے تو بہت نیک بنتے ہیں، پارسا نظر آتے ہیں، اور ویسے جو ہے اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر توبہ کر لی تو عہدہ چھن جائے گا، انہیں لگتا ہے کہ ہماری جماعت کمزور ہو جائے گی، انہیں لگتا ہے کہ سیاست میں پیچھے رہ جائیں گے، یوں وہ توبہ کی توفیق ملنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان وسوسوں سے، اندیشوں سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ اس دنیا میں انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے طرح طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ انسان کے لیے کتنے ہی معاملات آزمائش بن جاتے ہیں، اس سے کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو جب اس کے ساتھ کوئی سرکشی کا رویہ اختیار کرے
جب وہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتا ہے، اسے یاد آ جاتا ہے میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، میرے لیے تو سرکشی درست نہیں۔ یہ احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ سرکشی کو چھوڑ دے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے کہ کتنی ہی عبادات ہیں جو انسان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو دھو دیتی ہیں۔ جیسے انسان کے جسم پر پسینہ آ جائے، میل لگ جائے، جب وہ غسل کرتا ہے تو دوبارہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہے، اسے جب رب یاد آتا ہے، اسے جب رب کے مقابلے میں اپنی عاجزی یاد آتی ہے، تو وہ بھی اس معرفت کے احساس کے تحت پاک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کا نظام عبادات ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا، اس کی پرستش، پوجا، عبادت، غلامی، بندگی، اطاعت۔ عبادات میں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ روزے ہی کو دیکھیے، روزے میں انسان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ایک احساس ہے جو بندہ مومن کے اندر بیدار ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نے اس سے پہلے احسان فراموشی کا رویہ اختیار کیا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ کو وہ محسوس کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، تو احسان مندی کے طریقے کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے، جیسے کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مال سے صدقہ کرتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے، یقیناً انسان کو دوسروں کے لیے خیرخواہ ہونا چاہیے، نفع بخش بن کے رہنا چاہیے۔ لیکن اب دیکھیے کہ کس طرح سے دوسروں کی خیرخواہی کی وجہ سے وہ بدخواہی سے بچ جاتا ہے۔ اگر اس کے طرز عمل سے کسی کو نقصان پہنچ رہا تھا، اب صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے وہ خود سوچنے لگتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے مفید بن کر ہی زندگی گزاروں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا گویا ایک مومن کو ہر طرح کا نفع دیتا ہے۔ یہ ایک روحانی غسل ہے۔ اس احساس کے تحت کیسے مومن پاک ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی اپنے گھر میں، اپنے مال میں اور اپنے پڑوسی کے ساتھ جو غلطیاں کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی کتاب الصوم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ان عبادات کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آخرت کی نجات کا باعث بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ محبت کا بھی اپنا رنگ، اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے اپنی سوچوں سے، اپنی یادوں میں، اپنے اعمال میں جڑے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا جب کسی سے کلام کرتا ہے، وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی، گفتگو کسی سے ہو، تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو دھیان میں رکھتا ہے، کیسے اس کی بات چیت میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ جب بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا، کل کلام لا یبدأ فیہ بحمد اللہ
فہو اجزم، جو بات اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کی جائے وہ برکت سے محروم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا دراصل اس سے ان ٹچ رہنے کا نتیجہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو خواہ آدھی کھجور صدقہ کر کے، فَإِن لَّمْ يَكُن فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کہہ کر، کیونکہ اچھے کلام سے بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت طرف توجہ دلائی ہے ایک حدیث میں کہ تیرا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ جانتا ہے کیوں؟ اس نے اس کے اسلام کی وجہ سے اسمائل پاس کی ہے کہ وہ بھی ایک اللہ والا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، اور تیرا نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، کیونکہ انسان جب کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ کی کال دیتا ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے روکنے کی وجہ سے ایک مومن روکتا ہے، بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ گمراہی یاد آتی ہے نا، راستہ گم کر بیٹھے تو کس طرح سے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، اور نابینا شخص کی رہنمائی کرنا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی ہٹانا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، اور اپنے برتن سے بھائی کے برتن میں کچھ ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ سارے کام، ایک ایک کام اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کیوں کرتا ہے؟ اس محبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، لہٰذا راستے سے پتھر ہٹا کر وہ یوں محسوس کرتا ہے اللہ کے کنبے کے لیے آسانی کی، اور پھر کسی کے برتن میں پانی ڈال دینے سے اس کا دل کیوں خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ الحمدللہ۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں کبھی فخر نہیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو صفات کی وجہ سے لوگ کفر تک پہنچ سکتے ہیں، نسبوں میں تان و تشنیع اور میت پر نوحہ کرنا۔ آپ نے لعن تان کرنے اور دوسرے مسلمانوں کو کافر کہنے کو کبھی جرم قرار دیا ہے، اسے مسلمان کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے قتل کیا۔ اسی طرح گفتگو میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ان میں گالی گلوچ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ آپ نے زمانے کو گالی دینے سے بھی روکا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کی گفتگو کو دیکھیں، وہ کبھی قسمیں نہیں کھاتا، اور خاص طور پر جس چیز کی شریعت نے قسم کھانے کی اجازت نہیں دی۔ تو جس نے اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جس کی اس نے قسم کھائی۔ کسی مذہب کی قسم کھانے سے مراد ہے یوں کہا جائے اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی یا عیسائی ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا مزاجاً کتنا فرق ہو جاتا ہے، وہ ہنسنے اور مسکرانے میں بھی اعتدال سے کام لیتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی میں نے نبی کریم کو کبھی ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا دکھائی دیتا، بلکہ آپ صرف مسکراتے تھے۔ گفتگو میں ایک عام طرز عمل جاری رہتا ہے کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا نام لے کر سب میں رسوا کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں لیتے تھے، اشارے سے کام کرتے تھے۔ جیسے ایک خطبے میں آپ نے فرمایا ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعہ، لوگوں کو کیا ہو گیا اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی گفتگو میں بھی
اپنے رب کی یادوں کو بسانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن سے محبت کرنے والے بھی کیسے عظیم لوگ تھے، آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن سے محبت کرنے والے قرآن پر عمل کرتے تھے۔ عمل کے بارے میں بات کرنے کتنی آسان ہے اور عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیسے بہتان لگانے والوں کو معاف کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا۔ منافقوں نے جب سیدہ عائشہ پر بہتان لگایا تو ان کے اس پروپیگنڈے میں حضرت حسان بھی آ گئے۔ مسروق فرماتے ہم سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سیدنا حسان بن ثابت ان کو شعر سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، حسان رزان ما تظن بریبت وتصبح غرسی من لحوم الغوافل۔ وہ سنجیدہ اور پاک دامن، کبھی اس پر تہمت نہ ہوئی۔ وہ ہر صبح بھوکی رہتی ہیں اور اپنی نادان بہنوں کا گوشت نہیں کھاتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے سیدنا حسان سے کہا، یہ تو ٹھیک ہے مگر آپ ایسے نہیں ہو۔ مسروق کا کہنا ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ سے عرض کیا، آپ حسان کو اپنے پاس کیوں نہیں آنے دیتی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یعنی جس نے اس تہمت کے لگانے میں زیادہ حصہ لیا اس کو برا عذاب ہوگا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، اندھے ہو جانے سے زیادہ کیا عذاب ہوگا؟ آپ نے پھر سیدنا حسان کی تعریف کی، انہ کان ینافح او یہاجی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کافروں سے مقابلہ کرتا اور مشرکوں کی حجب کرتا تھا۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد سیدہ عائشہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ انہوں نے کیسے اسی شخص کی تعریف کی جس نے ان پر اتنا بڑا بہتان لگایا تھا۔ ہاں، قرآن سے محبت کرنے والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی بات کو ویلیو نہیں کرتے، اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ تو رب کی ذات کو اہمیت دیتے ہیں۔ رب کے پجاری من کے پجاری نہیں ہوتے۔ رب پر اعتماد کرنے والے خود پر اعتماد نہیں کرتے، اور خدا رخی زندگی گزارنے والے خود رخی زندگی نہیں گزارتے۔ یہ ہے خدا رخی زندگی، جو رب نے کہا مان لیا، جس کی تخلیق اس کی مرضی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے، قرآن سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کھونا اور پانا دونوں ہی اس زندگی کے اہم معاملات ہیں۔ دنیا میں انسان کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو آزمائش کے لیے ملتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا، کسی کو زیادہ، کسی کا درجہ بڑا، کسی کا چھوٹا۔ اب اگر کوئی یوں کرے کہ وہ اپنا مقابلہ اپنے سے اوپر والے شخص سے کرے تو اس کے اندر ناشکری آئے گی، کیونکہ وہ اپنے انعامات کو کم سمجھے گا، شکایت کا جذبہ ابھرے گا نہ کہ شکر کا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز اپنے بندوں سے مطلوب ہے وہ شکر ہے۔ اس عظیم محرومی سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ سے جڑ کر رہے، اپنے احساس سے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اور اپنی مناجات اور اپنی دعاؤں اور اپنے ذکر سے۔
تو جو کھو جانے کے موقع پر اور مل جانے کے موقع پر اپنا توازن قائم نہیں رکھتا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے متعلق نہیں، اس سے محبت نہیں کرتا۔ کوئی اگر شکر سے محروم ہو جائے محض اس وجہ سے کہ وہ اپنا مقابلہ اپنے سے بڑے سے کرتا ہے، تو اس کی تدبیر یہ ہے کیسے بچے وہ اس سے کہ اپنا مقابلہ اس سے کرے جس کو کم دیا گیا ہے۔ کوئی صحت میں کم ہے، کوئی ذہانت میں کم ہے، کوئی دنیا کے ساز و سامان میں۔ تو جب کوئی اپنا مقابلہ ایسے لوگوں سے کرے گا تب اللہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ امڈے گا، تب وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے حضور سجدے میں گر جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو کے ان کو اپنے عمل میں لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شکر، کوئی شکر بجا لانا چاہتا ہے، اب شکر جو ہے وہ فرنٹ پہ ہے، لیکن پیچھے اس نے حفاظت کس چیز کی کرنی ہے؟ اپنے ذہن کی۔ ناشکری کی طرف جانے سے اپنے ذہن کو بچائیں اور اس رخ پر چلائیں جس کے نتیجے میں انسان کے اندر شکر کے احساسات ابلنے لگتے ہیں۔ جو اپنی حفاظت نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو تحفہ ابدیت پیش کرنے سے عاجز رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا فرض ہے، مگر وہی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ رہتا ہے، جو ملی ہوئی نعمت کی قدر دانی کرنا جانتا ہے۔ یا اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیے گا ایک کام بڑا ہے، اسٹے ان ٹچ ود اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دوستی اور دشمنی دونوں ہی زندگی کا حصہ ہیں، نفرتیں، محبتیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان زندگی میں کسی سے محبت کرتا ہو تو کسی کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں اس کے دل میں کبھی نفرت کے جذبات پیدا نہ ہوئے ہوں۔ زندگی ہر دم جاری رہنے والا عمل ہے۔ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے میں اس کے 100 دوست 100 دشمن ہو سکتے ہیں، اور پھر دین کی بنیاد پر کتنے ہی تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو محبت بھرے ہوتے ہیں لیکن دشمنی میں بدل جاتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ارد گرد کا پورا ماحول ہی انسان کے خلاف ہو جاتا ہے، کبھی حکمرانوں کی طرف سے ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان دشمن کے مقابلے پر ہو، ایسے موقع پر کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے، اللہ تعالیٰ سے التجا کر لے، اللہ تعالیٰ سے سہارا طلب کر لے۔ دشمنوں سے، ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے، ان کی سازشوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ رب العزت پر توکل کر لیں، اس پر اعتماد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کرتا ہے جو اس کی پناہ مانگتا ہے، اور جو اس سے سہارا طلب کرے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے کے سارے امور ایک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دشمن سے لڑتے تو فرماتے، اللہم انت عضدی و نصیری، بک احول و بک اصول و بک اقاتل۔ یا اللہ تو ہی میرا معاون اور میرا مددگار ہے، تیری توفیق سے ہی
حرکت اور ہیلا اور کوشش کرتا ہوں اور دشمن پر حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی توفیق سے قتال کرتا ہوں، لڑائی کرتا ہوں۔ یقین کی بات دیکھیے اس دعا میں، اللہم انت عضدی، یا اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، یعنی تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، میں تیری ہی پناہ لینے کے لیے آتا ہوں۔ اور جب مومن یہ کہتا ہے نا کہ تو میرا مددگار ہے، وہ نصیری، تو جس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہو اس پر کبھی کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ اور جب ہم کہتے ہیں بک احولو، یعنی تیری توفیق سے ہیلا اور کوشش کرتا ہوں، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے ہے، یعنی اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر شر کو روکنے کا کوئی ہیلا نہیں، خیر کو حاصل کرنے کی کوئی قوت نہیں۔ وَبِكَ أَصُولُ، یعنی تیری توفیق سے دشمن پر حملہ کرتا ہوں۔ وَبِكَ أُقَاتِلُ، تیری مدد کے ساتھ ہی دشمن سے لڑتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو ہمارا مددگار بن جا، آمین ثم آمین۔ دل کی محبت ہمیشہ نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندے سے اور بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ کسی انسان کی اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کتنا تعلق ہے، اس تعلق کا اندازہ کچھ علامات سے، کچھ سائنس سے، کچھ نشانیوں سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کوئی اللہ رب العزت کے ذکر کا عادی ہو جائے۔ محبت کی نشانیوں میں سے بڑی اہم نشانی ہے۔ ابراہیم بن جنید رحمہ اللہ کا قول ہے، عابدوں اور زاہدوں میں سے بعض لوگ کہا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے عاشق زاروں کی عادتوں میں سے یہ عادت بھی ہے کہ وہ دن اور رات کے ہر لمحے میں دل اور زبان سے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اگر زبان ذکر کرتے کرتے تھک جاتی ہے تو ان کا دل ہر حال میں ذکر میں، فکر میں مصروف رہتا ہے، اور دل کا ذکر بندے کے لیے زبان کے ذکر سے زیادہ مؤثر اور نفع مند ہے۔ سچا محبت کرنے والا وہ ہے جس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتی، اس کا دل کسی وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں رہتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہتی ہے۔ وہ کبھی دعا کرتا ہے، کبھی مناجات کرتا ہے، کبھی اس کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، کبھی اس کی اطاعت کرتا ہے، کبھی اس کے ولیوں سے محبت کرتا ہے۔ یہی حقیقی محبت ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب آپ کسی گروہ کے مقابل ہوں تو جمے رہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ۔ یعنی میدان جنگ میں کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، ایسے وقت میں ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ اور سچی محبت کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کا سرشار رہنا، چاہے حالات پرسکون ہوں یا پریشان کن۔ دور جاہلیت میں عرب شعراء اپنی محبوباؤں کا ذکر کر کے جنگوں کے دوران اسلحوں کی چھاؤں میں فخر و مباحات کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کو دعوت مبارزت دیتے تھے،
اور ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ان جھوٹی محبتوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مجلسوں میں تنہائی میں صبح ہو یا شام بستر پر جائے سونے سے پہلے یا کھانا کھاتے ہوئے یا زندگی کے کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور جب سو کر اٹھتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سونے اور جاگنے کی دعاؤں پر عمل پیرا ہونا محبت کی بیان دلیل سمجھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مداومت عطا فرمائے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق کی علامت اس کے ذکر پر ہمیشگی ہے، کیونکہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زبان سے جاری رہتا ہے۔ یا اللہ ہماری زبانوں پر اپنی یاد اپنا ذکر جاری فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔